وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیطفئوا نور اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کر دیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دی ہوئی جو بشارتیں ہیں اس کا انکار کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیں گے تو شاید اسلام آگے نہیں پھیل سکے گا، اسلام کی روشنی آگے نہیں پھیل سکے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو، یہ بالکل اسی طرح کی آیت جو ہے سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھا ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 32 ہے غالباً، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اب لگا لو اپنا پورا زور، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اب کون کامیاب ہوگا؟ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو تو کبھی پسند نہیں ہوگا کہ اسلام غالب آ جائے، لیکن یہ روشنی پھیلنی ہی پھیلنی ہے، یہ اسلام غالب آ کے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے یہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کیا آیت نمبر 32 اور 33 سورہ توبہ، وہ بھی ان دونوں آیات سے ملتی جلتی آیات ہیں، اور وہاں ہم نے اس کی پوری تفصیل الحمدللہ ذکر کر لی تھی کہ غلبے سے کیا مراد ہے، اور اللہ کے دین کا غلبہ کس طرح سے ہونا چاہیے اور آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں دین کا غلبہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو غلبہ ہے فزیکلی، کہ باقی مغلوب ہو جائیں اور اسلام غالب آ جائے، اور عملی طور پر اسلام جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے اور باقی سارے جو مذاہب ہیں وہ مغلوب ہوں اور اسلام اور مسلمان غالب ہوں، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے۔ تو یہ قائم ہوتے ہم نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست قائم کی، پھر اسلام کا غلبہ ہوا، پھر باقی جو تھے وہ سارے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، چاہے ذمی بن گئے اور چاہے دشمن بن کے باہر نکل گئے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی ریاست جو ہے وہ پھیلتی رہی خلافت راشدہ کے دور میں، اور پھر 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً بعض اوقات مزید استحکام نصیب ہوا، پھر بعد میں زوال بھی ہوا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام ظاہری غلبے سے محروم ہے، اور ظاہری طور پر ہمیں کفر کا غلبہ لگتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے گا، اور آپ نے فرمایا نہ کوئی پکا گھر نہ کوئی کچا گھر، کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر جگہ جو ہے وہ اسلام پہنچ جائے۔ گویا ایک غلبہ تو وہ تھا جو ہو چکا اور تاریخ نے دیکھا، اور مختلف مواقع پر اسلام کو ڈومینیٹ، عملی طور پر ڈومینیٹ ہوتے اور اسلام دوسروں کو مغلوب ہوتے تاریخ کا حصہ ہے، لوگوں نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے مستقبل میں بھی ایک ایسا وقت آنا ہے کہ جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے وہ لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دی، اللہ اکبر، ساری زمین مجھے دکھائی، اس کے مشارق دکھائے، اس کے مغارب دکھائے، سارے مشرق سارے مغرب، یعنی ہر طرف مجھے
زمین لپیٹ کے میرے سامنے مجھے دکھائی گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي، اور میری جو امت ہے، سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جو میرے سامنے مجھے زمین دکھائی گئی ہے نا، اس ساری زمین تک میری امت کی بادشاہت، میری امت کا اقتدار، میری امت کا اختیار پہنچے گا۔ اب مشرق و مغرب تک اسلام غالب آئے گا، یہ وہ پیشین گوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کا مطلب ہے، اور بھی جو کتاب الفتن کی احادیث ہیں وہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور وہ اسلام کا غلبہ اس طرح کا، اس کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ زمین جو ہے وہ کھیتی ایسی اگانا شروع کر دے گی کہ ایک ایک انار جو ہے وہ کئی لوگوں کو کافی ہوا کرے گا، اس کے اندر اتنا جوس ہوگا، پھل اس طرح کے ہوں گے، پرندے چوپائے اس طرح کے ہوں گے، یعنی بہت ساری نشانیاں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عملی طور پر پھر ڈومینیٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے، جہاد ہے، جو آپ کو وقتی طور پر کفار ڈومینیٹ کیے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہہ رکھا ہے کہ تمہیں یہ کافروں کا دندناتے پھرنا یہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ شہروں کے اندر کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑی سی بات ہے، چند دنوں کا فائدہ ہے ان کو جو مل رہا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ تو ایک تو غلبے کا، ڈومینیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے، جو پہلے بھی ہوا، وقتاً فوقتاً رہا، پارشلی رہا، بعض ایسے علاقے رہے جہاں اسلام کا غلبہ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہر طرف مشرق و مغرب تک اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ایک تو ڈومیننس کا مطلب یہ ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار دین، غلبہ دین کا ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین جو ہے وہ انٹلیکٹ کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے، ایپسٹیمولوجی کے اعتبار سے، جب بھی کہیں دلائل کا تبادلہ ہوگا اس اعتبار سے، جو انسانی شعور کی اور خیر کی پہچان کے اور جو فطری راستے ہیں، جب کبھی ان کا مقابلہ ہوگا تو ادیان کے اوپر دلائل کے غلبے کے اعتبار سے جو غالب دین ہوگا وہ صرف اللہ کا دین، دین اسلام۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اس دین کو، اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم کر لو جو دین فطرت ہے، اور وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا یہ دین فطرت، یہ انسانوں کے لیے، آپ ایک آدمی کہیں دیکھیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کوئی آپس میں انٹریکٹ کرے گا، کسی کا آپس میں مکالمہ ہوگا، آپس میں مناظرہ ہوگا، تو دلائل کے اعتبار سے، چونکہ بنانے والا اللہ ہے، انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے، اور دین بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے دین ایسا بنایا ہے جو انسانوں کی فطرت سلیمہ کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے، اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ لہذا فطرت اگر بگڑی ہوئی نہ ہو تو دین جو ہے وہ انسان کے فطری سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ فطری طور پر انسان کی جتنی ضرورتیں اور جتنے تقاضے ہیں، سارے ان کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ لہذا جب کبھی غلبہ دلائل کی بات ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر دلائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر غالب آ جانے کی بات ہوگی، تو اسلام ہی غالب ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلتا ہے تو فطری طور پر، شعوری طور پر انسان کمتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے، علم بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان کا پوٹینشل نالج بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کے علم کی صلاحیت بھی اللہ نے بنائی ہے، شعور بھی اللہ نے بنایا ہے، اور شعور کو سنکرونائز کر دیا اسلام کے ساتھ۔ لہذا جب کوئی شخص علم کی تلاش کے راستے میں چلتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا جو نیچرل فلو ہے،
اس کا جو فطری راستہ ہے وہ ہمیشہ کمتر سے بہتر کی طرف ہوتا. وہ کسی ایک دین سے دوسرے میں آ گیا، دوسرے سے تیسرے میں آ گیا، تیسرے سے چوتھے میں آ گیا، ڈھونڈتا 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 تلاش علم میں وہ بالآخر پہنچ گیا اسلام تک. یہ انسان کے شعور کا تقاضا ہے، یہ انسان کے اس علمی صلاحیت کا تقاضا ہے کہ انسان جب کبھی فطری طور پر بہتر کی تلاش کرے گا تو بہتر وہی ہے جو اللہ نے جس کو بہتر بنایا ہے، بہتر وہی ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین قرار دیا ہے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق اس نے بھیجا ہے، ہدایت اس نے بھیجی ہے، رہنمائی کی کا جو ہمارے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، جو پوٹینشل ہے، وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے. لہذا جو شخص اس راستے پر چلے گا، اس شعور کے راستے پر، سیدھے راستے پر، وہ ہمیشہ کم تر سے بہتر کی طرف جاتا 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 بالآخر دین اسلام تک پہنچ جائے گا. دین اسلام ہی غالب رہے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دلائل کے اعتبار سے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو یہ شان دی ہے، اور وہی سب سے زیادہ جانتا ہے. اور وہ کیوں نہ جانے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. تم چاہے کوئی چیز چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم کسی چیز کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، وہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اور کیوں نہ جانے؟ أَلَا يَعْلَمُ، وہ کیوں نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہے، من خلق، پیدا کرنے والا وہ ہے، لہذا ساری باتیں وہی جانتا ہے. اس نے شعور کی اعلیٰ ترین سطح کے مطابق، جو انسان کے شعور کی اعلیٰ ترین سطح ہو سکتی ہے، اس کے مطابق دین اسلام کو بنایا. لہذا جب کبھی دلائل کے میدان میں، علم کے میدان میں، تلاش علم کے میدان میں کوئی فرد یا کوئی اجتماع، کوئی جماعت جب چلے گی اور وہ الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچے گی تو وہ وہی نتیجہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے ادیان مغلوب ہو جائیں گے دلائل کے میدان میں، انٹلیکٹ کے میدان میں، شعور کے میدان میں. اور جو باقی رہے گا فطرت سلیمہ کے مطابق، کل مولود یولد علی الفطرہ، اس سٹینڈرڈ کے مطابق جس کے مطابق اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اس کے مطابق باقی رہے گا تو اللہ کے دین، صرف دین اسلام رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون بنایا اور اللہ کے حکم سے بنایا کہ جو اسلام کے ڈسپلن کو چھوڑ کے واپس چلا جائے، کسی اور طرف چلا جائے، اللہ اس سے آگے وہ قدم رکھے گا مزید. وہ کہتا ہے میرا تو غور و خوض ابھی جا رہی تھا، میں تو اسلام کے بعد اور آگے جانا چاہتا ہوں. پھر اس سے آگے شعور کی سطح پر، شعور کے میدان میں اور تلاش علم کے میدان میں اس سے بلند مقام اور کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کا دین ہے. اور جو اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ پھر نیچے کو جائے گا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، وہ پھر نیچے گر جائے گا. باقی سارے ادیان سے آتا آتا کوئی شخص آئے گا تو شعور اور علم کا تقاضا اگر ہو سکتا ہے، فطرت سلیمہ کا تقاضا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے قرآن کے مطابق وہ صرف دین ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. نہ گارنٹی اور اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، نہ آپ اس کو بنانے والے ہیں، اللہ بنانے والا ہے. اللہ نے وہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. هو الذی، وہی ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے. لہذا دلائل کے میدان میں غلبہ پہلے دن بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. لیکن یہ غلبہ سمجھ اس کو آتا ہے جس کی فطرت سلیمہ قائم ہو. جس کی فطرت سلیمہ ڈیمیج ہو جائے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا براٹ اپ، اس کا ماحول، اس کے والدین کی گود، اس کے والدین کا گھر یا اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے. جب انسان کی فطرت بگڑ جائے پھر انسان کو سچ نظر نہیں آتا. وگرنہ
دلائل کے اعتبار سے غالب یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر غالب یہی ہے، اس کے سامنے کوئی دلائل کے میدان میں ٹھہر نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات کسی کو پسند آئے چاہے نہ آئے، اللہ نے اسلام کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ اعزاز تو اس کے پاس رہے گا۔ لہذا کوئی شخص اگر اسلام کا ڈسپلن چھوڑتا ہے تو وہ اسلام چھوڑنے کا جو داعیہ ہے وہ والا فطری شعور نہیں ہو سکتا، وہ جو تلاش علم کا پوٹینشل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے انسان کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے بائی ڈیفالٹ، وہ نہیں ہو سکتا۔ علم و شعور کے تقاضے کے مطابق انسان جب کبھی آگے بڑھے گا تو وہ بلند تر کی طرف جائے گا، اور بلند ترین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور کوئی شخص اگر پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ لے کے کسی اور دین کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عقل و شعور کے تقاضے کے مطابق نہیں گیا، بلکہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے گیا ہے، وہ کسی جابر کے جبر کی وجہ سے گیا ہے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے گیا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں گیا، وہ اپنے اس شعوری تقاضے کو اور فطری تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نہیں گیا، کیونکہ فطری تقاضے کو پورا کرنے کی جو آخری حد ہے وہ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر غالب تو یہ ہے۔ اس لیے جو اسلام کا ڈسپلن چھوڑ کے جاتا ہے اس مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی جہاں طوائف الملوکی کا دور ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مسلمان ہو، تو کوئی شخص ایک مذہب سے دوسرے میں، دوسرے سے پہلے میں آتا جاتا پھرے، اس کو اسلام اس سے کوئی تردد نہیں کرتا، اس کے اوپر مرتد کا حکم نہیں لگتا۔ مرتد کا حکم اس کے اوپر لگتا ہے جو ایک اسلام جس کے اوپر غالب اسلام والی، اسلام کے غلبے والی ریاست ہو اسلام کی، اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے ساتھ جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ مرتد ہوتا، وہ واجب القتل ہے۔ اور اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اسلام چھوڑنے والے کو واجب القتل کیوں قرار دیا ہے۔ تو جہاں طوائف الملوکی ہو اور مختلف گروہ رہ رہے ہوں، وہاں کوئی شخص ایک مذہب سے دوسرے میں ٹریول کرے، دوسرے سے پہلے میں ٹریول کرے، وہ مرتد کے حکم میں نہیں آتا۔ مرتد کے حکم میں وہ آتا ہے جو اسلام کے ڈسپلن کے اندر آنے کے بعد اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے۔ جہاں ایک پورا اسلام نافذ ہے اور ایک سٹیٹ موجود ہے، اس ریاست اسلامیہ کی جو بغاوت کرے گا وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اور اس میں اچنبے کی کیا بات ہے، پوری دنیا کی جمہوری ریاستیں بھی اپنے باغی کو سزائے بہت دیتی ہیں، اس میں کیا ہے، اور کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سب نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرنے والے جو ہیں سب کی سزا یہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن باقی اگر کوئی، میں نے عرض کیا کہ جہاں گروہ در گروہ زندگی گزر رہی ہو تو وہاں کے کوئی شخص ایک گروہ چھوڑ کے دوسرے میں جائے، دوسرے سے پہلے میں آئے۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ تک ہوا کہ کسی شخص نے اپنا، کسی گروپ نے، تنظیم میں ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی، پوری دنیا میں، اور اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے اسلام کے اندر بھی بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے باہر بھی ہیں۔ تو ان میں کوئی شخص اگر ٹریول کر رہا ہے تو اس کے اوپر نہ ہم مرتد کا حکم لگا سکتے ہیں، نہ مرتد کی سزا اس کو دی جا سکتی۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جس نے اپنا نام رکھا ہے جماعت المسلمین۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جماعت المسلمین، بس وہ اس کو براڈ اس امت کے سطح پر نہیں دیکھتے کہ جہاں پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑتی ہے وہ جماعت المسلمین ہوتی ہے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس جماعت نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا، یہ تنظیم، یہ جماعت المسلمین۔ تو وہ ایک شخص جو ہے وہ جماعت المسلمین میں چلا گیا، پھر کچھ دیر ایسے سیلانی طبیعت کا آدمی تھا، کچھ دیر رہنے کے بعد پھر جماعت المسلمین سے باہر آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تو جماعت المسلمین کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ مرتد نہیں ہو گیا؟ ان سے جماعت المسلمین والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں مرتد تو ہو گیا ہے مرتد تو ہو گیا ہے، اور اب مرتد کی سزا تو پھر قتل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں اس کی سزا تو قتل ہی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اختیار نہیں ہے،
لہذا ہم کر نہیں سکتے، ہے سزا ہوئی۔ ایک تنظیم چھوڑ کر دوسری تنظیم میں جائے تو مرتد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنے اپنے بنائے ہوئے دائرے، اور اس میں پھر آپ ارتداد کا فتویٰ لگا دیں، ظلم ہے۔ اسلام کو سمجھیں، اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، اللہ کا دین لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، اور وہ جوڑنے کے لیے جب جڑتا ہے تو وہ ایک جماعت المسلمین بنتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا کہ جب بہت سارے فرقے ہو جائیں، بہت سارے گروہ ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کے امام کے ساتھ، یعنی جہاں ایسی اجتماعیت ہو جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہوں یا بیشتر اکٹھے ہوں مسلمان، اور اس میں ان کا ایک خلیفہ ہو تو ان کے ساتھ جڑ جانا۔ تو حضرت حذیفہ کا اگلا سوال اس کو واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہاں نہ کوئی جماعت مسلمین ہو، نہ کوئی ان کا امام ہو، یعنی اس طرح کی کوئی اجتماعیت ہو ہی نہ مسلمانوں کی جس کا ایک پوری دنیا کا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہو، کوئی نہ ہو، پھر کیا کرے؟ تو اس پر فرمایا تھا کہ پھر تو ان سب کو چھوڑ دے، فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر سارے فرقوں کو چھوڑ دو، پھر چاہے الگ رہ کے آپ کو درختوں کی جڑیں چبانی پڑے نا، تو وہ ادھر اسی حال میں موت آ جائے تو وہ کر لینا ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں جڑنا، کیونکہ امت کا افتراق جو ہے، توڑنے والا کام کرنا، امت کو توڑنے والا کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ہے جس میں امت کو جوڑا جائے، جوڑنے والا کام، اور وہ دین جو جوڑنے والا دین ہے وہ غالب دین ہے، دلائل کے اعتبار سے غالب دین ہے، اور دلائل کے اعتبار سے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عملی طور پر غلبہ رکھتا ہوگا، اور اس ڈسپلن کو اگر کوئی شخص آنے کے بعد توڑے گا، کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں نہیں آنا چاہتا تو اسلامی ریاست کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتی، کوئی نہیں آنا چاہتا اسلام میں نہ آئے، وہ اسلامی ریاست میں صرف ٹیکس دے کے رہ سکتا ہے، اور اسلامی ریاست ایک غیر مسلم کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دے گی اس ٹیکس کی وجہ سے، جو ٹیکس دیتا ہے اس کو ذمہ کہا ہے کہ وہ مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے، لہذا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص طے کر کے سوچ کے آتا ہے کہ میں نے اسلام میں آنا ہے، اسلام کے ڈسپلن میں آنا ہے، یہ طے کر لیتا ہے، تو پھر اسلام کا ایک ڈسپلن ہے، اور فکس ڈسپلن ہے، پہلے سے موجود ڈسپلن۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ طے کرتے ہیں کہ میں کوئی فٹ بال ٹیم یا کوئی ہاکی کی ٹیم جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سوچ لیں کوئی جوائن کریں چاہے نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ جب ایک فٹ بال ٹیم یا ہاکی کی ٹیم جوائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھے اپنی ٹیم کو گول کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، مجھے یہ کیوں پابندی لگائی ہے کہ صرف دوسروں کی ٹیم کو گول کرنا، اپنی ٹیم کو نہیں کرنا؟ یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس ٹیم میں آنے کے تقاضے پہلے سے معلوم تھے کہ آپ کسی ایک ٹیم کو جوائن کرتے ہیں تو اس ٹیم کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر گول کرنا ہے تو ہمیشہ مخالف ٹیم کو کرنا ہے، اپنی ٹیم کو نہیں کرنا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر پابندی لگ گئی ہے تو یہ ناجائز پابندی ہے، تو اس کا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ٹیم کا حصہ بن کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اب اپنی ٹیم کو گول کرنے کی بھی اجازت دی جائے، یہ ایسے ہی ہے کوئی شخص اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے خلاف بیٹھے، اسلام کے خلاف ارتداد اختیار کرے اور پھر سمجھے کہ یہ میرا حق تھا، میری آزادی تھی۔ اسلام نے جو اپنا ڈسپلن رکھا ہے اس میں یہ آزادی رکھی ہی نہیں، کیونکہ یہ بنانے والے کا دین ہے، اس نے بنایا ہے،
اور وہ جانتا ہے انسانوں کے شعور کو، انسانوں کے شعور کی سطح کو بھی، شعور کے دلائل کو بھی، شعور کے تقاضوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ لہذا علمی تقاضے کی بنیاد پر کوئی شخص کدھر جا سکتا ہے، کدھر جانا چاہیے، اس کے امکانات کو بھی وہی جانتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ فائنل فیصلہ کر دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب۔ تو دلائل کے اعتبار سے علمیات کے میدان میں اور تلاش علم کے میدان میں جو سب سے اعلیٰ غالب دین ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو بات پسند آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی توحید کا معاملہ ہے۔ جو اللہ کو مانے گا تو وہ اس دین کو مانے گا نا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا، نہ مانے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو نہیں مانتا، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، کوئی ایک بھی زمین پر اللہ کو ماننے والا نہ ہو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا فاسق و فاجر بن جائے، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، کانوا علی افجر قلب رجل منکم، سب سے بدترین دل والے بن جائیں، فاسق و فاجر بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اگر انسان اور ایک مخلوق جن اگر یہ نہ بھی مانے، باقی ساری مخلوقات تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی، ہاں سارے نیک بن جائیں، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، سب سے بہترین دل والے تقوی والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ما زادہ فی ملکی شیئن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خزانے میں کیا اضافہ ہونا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے تمہارے تقوی والے دل رکھنے کا؟ اگر تقوی والے بنو گے تو فائدہ تمہیں ہے، اور گناہ والے بنو گے تو نقصان تمہیں ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ لہٰذا اللہ نے جو دین بنایا ہے، اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دلائل کے اعتبار سے اور شعور کے میدان میں وہ اعلیٰ ترین انسان کی شعور کا تقاضا وہی ہے، اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں ایک ڈیل نہ بتاؤں؟ یہ آفرز لگی ہوتی ہیں نا، ڈیلیں لگی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، تجارت، کاروبار، ایک کاروباری آفر، سبحان اللہ، کون سی آفر، کون سی ڈیل؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی، سبحان اللہ۔ ایسی ڈیل نہ بتاؤں؟ کیا انداز ہے سبحان اللہ سمجھانے کا، کہ یہ نہیں کہا کہ تمہیں جہاد کرنا چاہیے، وہ الگ کہہ دیا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، سورہ حج میں فرما دیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ یہ اس کے شروع میں فرما دیا۔ اب یہ نہیں فرما رہا کہ جہاد کرو، اب وہ فرماتا ہے کہ ایک ڈیل نہ بتاؤں تمہیں، ایک تجارت، ایک کاروبار، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ، ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایسی ڈیل، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آفر لگاتا ہے کہ کوئی ہے یہ فائدہ اٹھانے والا، کیا فائدہ؟ دردناک عذاب سے بچنے والا فائدہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے، وتجاہدون، اور جہاد کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ گویا چار باتیں جو ہیں یہاں پہ فرما دی، ڈیل کرنی ہے، چار کام تم کر لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ جہنم سے بچنے کی بات کی ہے،
اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیل کا ذکر کیا ہے اور وہاں جنت میں داخلے کی بات کی ہے۔ اصل میں جہنم سے بچ جانا جنت میں داخلے کا حقدار بن جانا ہے، اور جنت میں داخلے کا حقدار بن جانا وہ اصل میں اس مقام پر متعین ہو جانا ہے جو مقام اللہ نے اس شخص کے لیے جنت الفردوس کے اندر متعین فرمایا ہے یا جنت میں متعین فرمایا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ نجات ہے، دوسرا مرحلہ فلاح ہے، اور تیسرا مرحلہ فوز ہے جس پر جا کے یہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مراحل ہیں، اگرچہ ان کو بعض اوقات ایک مرحلہ بیان کر کے باقی دونوں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک جز بیان کیا جائے تو باقی بھی اس میں، اگر کہا جائے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کامیاب لوگ ہیں، تو کامیاب لوگوں میں جہنم سے نجات اور دردناک عذاب سے نجات یہ اس میں شامل ہے۔ اگر کہا جائے کہ ان کو نجات مل جائے گی تو جنت میں داخلہ اس میں شامل ہے، اور اگر کہا جائے کہ اولئک هم الفائزون یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے مقام پر فائز ہو جائیں گے، تو اس میں فلاح اور نجات اس میں بھی شامل ہے۔ لہذا جہاں کہیں ان تینوں اجزاء میں سے کوئی جو ذکر کیا جائے تینوں مراحل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تنجیکم من عذاب علیم تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ 4 کام کرنے ہوں گے، ایک تو تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، 2 تو ایمان کے باتیں ہو گئی۔ یہ ایمان لاؤ گے، یہ یہاں پہ جو امر ہے، یہ جو فعل مضارع ہے یہ بمعنی امر ہے۔ مفسرین اسی طرح لکھ دیتے ہیں یہ فقرہ، یہ بمعنی امر ہے۔ تو عام طور پہ جو ہم جیسے عامی شخص ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بمعنی امر کا کیا مطلب ہے۔ تو مضارع بمعنی امر کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ، یہ اور بات ہے۔ کسی کو کہنا ہو کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، یہ اور بات ہے، یہ حکم ہے نا، باہر چلے جاؤ۔ ایک یہ کہنا کہ تم باہر جاؤ گے، تم باہر جاؤ گے، اس کے اندر زیادہ تیقن پایا جاتا ہے، اس حکم کے اندر، اس امر کے اندر زیادہ ڈومیننس پائی جاتی ہے اور زیادہ تاکید پائی جاتی ہے جب یہ کہہ دیا جائے کہ تم جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو گویا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری یہ 2 شرائط پوری ہو جائیں گی، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے ان کی ہر بات مان لینا اور اس کے پیچھے چل پڑنا۔ آمن بہ بھی ہوتا ہے، آمن لہو بھی ہوتا ہے۔ میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، جب ہم نے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب پڑھا تھا تو میں نے وہاں یہ بات عرض کر دی تھی کہ آمن ایمان لانے کا مطلب ہے بات مان لینا۔ اچھا، بات مان لو، آمن بہ کا مطلب اس کو سچا سمجھنا، یقین کر لینا، اور آمن لہو کا مطلب ہوتا ہے سچا سمجھ کے اس کے پیچھے بھی چل پڑنا، اطاعت بھی کرنا، اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو آمن بہ بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے، اور آمن لہو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، 2 شرائط۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو، مال بھی لگا دو، جانیں بھی لگا دو۔ یہ 4 کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے اور ہر طرح کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان لفظوں میں فرمائی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے اہل ایمان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت دے دے، گویا سودا کر لیا ہے۔ اشترا جو ہے خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، سودا ہو گیا۔ کیا سودا؟ کہ تم اپنی جان اور مال لگا دو، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تم اللہ کی دی ہوئی مال اور جان کو میرے راستے میں لگا دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ یہ سادہ سا سودا ہے اور یہ ڈیل ہے۔ اسی کو فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو۔ گویا اس سے اچھا راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جیسے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا